السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ اکبر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سامعات، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم تمام بنین و انسان کو اس دنیا فانی میں پیدا فرمایا اور رب تعالیٰ نے ہمیں انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا. رب تعالیٰ کے عطا کی ہوئی نعمتوں کا اگر ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو وہ ہمارے لیے لا محال، لا اعداد، لا شمار ہے. بقول رب تعالیٰ کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. درود سلام کا نذرانہ ہو بالعموم تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو عرب و عجم کے لیے ہدایت کا چراغ بن کر تشریف لائے، جن پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام ہوا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. معزز سامعین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے قربانی یعنی یوم النحر اور ایام تشریق کے دن سے ہم لوگ فارغ ہوئے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیز جانوروں کی شکل میں عطا کیا، ہم لوگوں نے حسب استطاعت اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بار الہ ہم لوگوں نے حسب استطاعت جو قربانی کے جانور تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر پیش کیے ہیں، بار الہ
تو انہیں شرف قبولیت بخشے اور ہمیں ان کا اجر عظیم سے ہمیں نوازے۔ قربانی جو جانوروں کی شکل میں ہم لوگوں نے پیش کیا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی یہاں تک محدود ہے، بلکہ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے کن کن چیزوں کی قربانیاں مانگتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر ہمیں اپنی جان کی قربانی اللہ کے راہ میں دینا ہوگا، ضرورت پڑنے پر ہمیں اپنے مال کی قربانی اللہ کے راہ میں دینا ہوگا، اور جس چیز کی قربانی مانگے اللہ کے راہ میں ہمیں ان چیزوں کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو یہ قربانی کا ایام ختم ہوئے اور ایام تشریق سے ہم لوگ فارغ ہوئے۔ قربانی ان چیزوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ ہم دین کے نشر و اشاعت کے خاطر اپنے جان و مال کی قربانی دیں، اور یہ چیز اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب تک ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، توکل علی اللہ ہو، تب جا کر ہم کامیابی کے دہانت تک پہنچ سکتے ہیں۔ جیسا کہ وہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 159، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ اے لوگوں باہمی تنازعات اگر آپ کے مابین رونما ہو جائے، اختلاف رونما ہو جائے، تو آپس میں بیٹھ کر اس اختلاف کا حل تلاش کرو، چاہے وہ لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو، اس کو آپس میں گاؤں کے تمام لوگ بزرگ بیٹھ کر اس تنازعات کا حل کرو، اور اچھائی کے بارے میں مشورہ کرو، چاہے لین دین کے بارے میں ہو، اس کے بارے میں بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آپس میں مشورہ کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جس چیز پر ارادہ عزم مصمم ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس چیز کو پھیر دو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر جس چیز پر فیصلہ ہو چاہے اس چیز کو اللہ پر چھوڑ دو، اس پر بھروسہ کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جو ان کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ بے شک مومن وہ لوگ ہیں، بے شک متقی پرہیزگار وہ لوگ ہیں جب ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، جب ان کے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جاتی ہیں، واعظ و نصیحت کی باتیں بتائی جاتی ہیں، ان کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ ایسا آیت کریمہ کو سامنے رکھو اور ہم اپنے معاشرہ اور سوسائٹی کا جائزہ لیں کہ ہم کس دہانے پر جا رہے ہیں۔ ہم روزانہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے نہیں لیکن سنتے بھی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، لیکن
ہمارا دل کچھ نہیں ہوتا، ہمارا ایمان میں زیادتی نہیں ہوتا۔ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ نہیں؟ کیا ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں؟ کیا ہمارے اندر اللہیت نہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ ہم تو صرف سمجھ لیے کہ ہم نے موٹا جانور اللہ کے راہ میں قربان کر دیے ہیں، اب ہمیں اور چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے دلوں کے اندر اللہ کا تقویٰ اور خوف پیدا کرنا ہوگا، تب جا کر ہم کامیابی کے منازل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں بے بانگ دہل چیخ کر یہ اعلان کرتا ہے، ان للمتقین مفازا، بے شک کامیابی اور کامرانی متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ بے شک کامیابی اور کامرانی متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور یہ چیز اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اللہ پر مکمل طور پر بھروسہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈریں، خوف کھائیں، تب جا کر یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے۔ آج ہم طرح طرح کے پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، گھر میں ماں بیمار ہے، بیٹا بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، تھوڑی سی بیماری آ جاتی ہے ہم پریشان حال ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو بیماری دے کر آزماتا ہے کہ وہ کس طرح صابر و شاکر ہوتا ہے اور کتنا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، ابو داؤد نسائی کی حدیث ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پریشانیاں دیکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ کافروں نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، آگ میں ڈالا گیا، اس وقت فرشتے آئے اور کہا ابراہیم اگر حکم ہو تو میں پانی لاؤں، ہوا لاؤں اور آگ بجھائے، لیکن اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی مدد نہیں مانگا تو اس کا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے پورے جسم میں کیڑے پیدا کر دیے، بیماری سے مبتلا ہیں۔ جب صبر و تحمل کا پیمانہ چھلکنے لگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ بار الہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ بار الہ ہم بیماری میں مبتلا ہو گئے شیطان کی چھونے کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے دعا کو قبول فرمایا، اور اس طرح انبیاء علیہ السلام کی مصیبت اور پریشانیاں کے واقعہ آپ پڑھتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر مصیبت اور پریشانی نازل کی۔ آج ہم سر کے درد میں مبتلا ہیں، پیٹ کے درد میں مبتلا ہیں، پاؤں میں درد کے مبتلا ہیں، اور بعض لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ فلاں آدمی شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اور نہ جانے جتنے بھی گناہ کے معصیت کا وہ نہ جانے کیسے وہ ارتکاب کرتا پھرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ تندرست ہیں۔ ہم تو 5 وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، لیکن ہم یہ بیماری میں مبتلا ہیں، ہم وہ بیماری میں مبتلا ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ
मा यबरहुल बलाउ फिल अब्द हत्ता यमशी यत्रुकुहु अलल अर्द, कि बंदा मोमिन को आजमाइशें मुसीबतें परेशान किए रहती हैं और उस परेशानी को लेकर घूमता है, कभी पाँव में दर्द, कभी आँख में दर्द, कभी सर में दर्द, इन तमाम दर्दों को लेकर वो घूमता फिरता है, यहाँ तक कि वो मुसीबत और परेशानी उनके लिए नजात का ज़रिया बन जाता है। जब उनके मौत का वक्त आता है, उस वक्त जब मलकुल मौत फरिश्ता उन्हें रूह कब्ज़ करने के लिए आता है, वो उस हाल में दुनिया से रुखसत होता है कि उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता है। तो ये न सोचे कि जो परेशान हाल में ज़्यादा मुब्तला हैं वो लोग उसे मायूब और मरगूब समझने लगे, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होता है और इन आजमाइशों में हमें सब्र से काम लेना होगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र अदा करना होगा। फरमाया सूरह अल-अहकाफ के अंदर, सूरह ज़ुमर के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, कुल अफ़रअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह इन अरादनी अल्लाहु बिज़ुर्रिन हल हुन्ना काशिफ़ातु ज़ुर्रि औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमति कुल हस्बी अल्लाह अलैहि यतवक्कलिल मुतवक्किलून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, कुल अफ़रअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों से बता दीजिए, कह दीजिए कि जिसे तुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला को छोड़कर जिसे तुम पुकारते हो, कहो इन अरादनी अल्लाहु बिज़ुर्रिन हल हुन्ना काशिफ़ातु ज़ुर्रि, अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगर हमें कोई मुसीबत में मुब्तला करे, परेशानी में मुब्तला करे, हल हुन्ना काशिफ़ातु ज़ुर्रि, तो कौन है जो इस परेशानी को दूर कर सके, कौन है वो ज़ात जो हमारी उन मुसीबत और परेशानी को दूर कर सके? कोई भी नहीं है उसकी परेशानी को दूर करने के वाला सिवाय अल्लाह सुब्हानहु व तआला के। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये भी बता दीजिए, इन अरादनी अल्लाहु बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमति, अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगर हमें अपने रहमो करम से नवाजना चाहे तो हल मुमसिकातु रहमति, तो कौन है उन रहमतों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो हमारे ऊपर नाजिल करना चाहे उसको वो दूर कर सके? कौन है? कोई नहीं कर सकता। मुसीबत परेशानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला बंदे के ऊपर डालता है और रहमो करम भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला बंदे के ऊपर डालता है। और मुसीबत परेशानी क्यों आती है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला खुद कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, हमारी करतूतों की वजह से हमारे ऊपर परेशानियाँ आती हैं। मुआशरे सोसाइटी में जो फितना फसाद बर्पा होता है वो हमारे करतूतों की वजह से होता है, हम अपनी कमाई की वजह से होते हैं। हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नेमतों को खाते हैं और उसकी नेमतों का जिस तरह हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए उनको हम उस तरह शुक्रिया अदा नहीं करते हैं और नाकुफरी करते हैं, जिसकी वजह से हम तरह तरह के मायसियत में, तरह तरह के मुसीबत और परेशानी में मुब्तला हैं। तो फरमाया सूरत अत-तहरीम के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह पर खौफ खाता है, उसके मुतालिक इनाम व इकराम के मुतालिक इरशाद फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाहा बालिग़ु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो शख्स अल्लाह सुब्हानहु व तआला से डरता है, खौफ खाता है, व यजअल लहू मख़रजा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है हम उनको परेशानी और मुसीबतों से निकलने के लिए असबाब हम पैदा कर देते हैं, सबील हम हमवार कर देते हैं। व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से हम उन्हें रिज़्क़ इनायत फरमाते हैं, ऐसी जगह से हम उन्हें रिज़्क़ देते हैं जहाँ से उनको वहमो गुमान तक नहीं होता। इस आयत करीमा को हम सामने रखें और
قرآن مجید کے طرز بیانی پر غور کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر اللہ کا تقوی اور توکل دونوں کا ذکر ایک ہی آیت کے اندر کر دیا۔ اگر دونوں ایک ہوتا تو پھر دونوں کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سے پتہ چلا کہ تقوی الگ ہے اور اللہ پر بھروسہ توکل تو علی اللہ الگ ہے۔ جس شخص کے اندر تقوی اور خوف ہے اس شخص کے اندر اللہ پر توکل اور بھروسہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر اللہ پر توکل اور بھروسہ صرف ہے اور ہمارے دلوں کے اندر تقوی اور خوف اللہ کا نہیں ہے تو ہم مکمل انسان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، حالت حاضرہ کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مثلا ہم لوگ موبائل چلاتے ہیں اور ہم بہت قیمتی موبائل خرید کر ہم چلا رہے ہیں اور ہم موبائل سے بات کر رہے ہیں کہ میرا بھائی چلو دہلی میں رہتا ہے، بمبئی میں، کلکتہ میں رہ رہا، ہم بات کر رہے ہیں۔ 25,000 کا موبائل ہے لیکن موبائل کے اندر سیم کارڈ نہیں ہے، سیم نہیں ہے، اور آپ صرف 25,000 موبائل لے کر آپ اگر بات کرنا چاہیے تو بات نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ موبائل کے اندر سیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چلو ہم نے سیم بھی خرید لیا اور سیم کے اندر ہم نے 5,000 روپے بیلنس بھی اس کے اندر ہم نے بھرا دیا۔ اب ہم کان میں لگا کر سیم کو، موبائل نہیں صرف سیم کو ہم کان میں لگا کر بات کرنا چاہیں تو ہم بات نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم دلی بات کر سکتے ہیں، نہ ممبئی بات کر سکتے ہیں، نہ کلکتہ بات کر سکتے ہیں، بلکہ اگر کوئی آدمی دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ تو سیم کارڈ ہی سے بات کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ کہے گا کہ آپ تو پاگل ہو گئے ہو، موبائل کے اندر سیم کارڈ، یہ سیم کے لیے موبائل کا ہونا بہت ضروری ہے اور سیم کارڈ کے لیے موبائل کا ہونا بہت ضروری ہے اور موبائل کے لیے سیم کارڈ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بعین ہی ایسے ہی ہر انسان کے اندر تقوی اور اللہ کا توکل ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر نہ پائی جائیں تب تک وہ مکمل انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم صرف 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ آ کر پڑھ لیں لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں، اللہ پر توکل نہیں، پھر وہ کامیاب انسان نہیں۔ آپ کو معلوم ہے حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الحفاظ کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، بہت پیارا واقعہ، اور غالباً یہ واقعہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ تذکرۃ الحفاظ کے اندر حافظ شمس الدین ذہبی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہ یہی آیت سورۃ التحریم کے اس آیت پر پہنچے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اللہ پر کیسے بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسے کرنے والوں کا انعام و اکرام اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے، اس کی وہ تشریح اور توضیح پر وہ غور و خوض کر رہے تھے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک سائل آ جاتا ہے، مانگنے والا آ جاتا ہے، شیئا للہ، اللہ کے راہ میں مجھے دے دو، اللہ کے راہ میں مجھے دے دو کچھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ حسن سے کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے امی جان سے کہنا کہ گھر میں جو 6 درہم ہے اس کو دے دے تاکہ میں سائل کو دے دوں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے امی فاطمہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا جان نے گھر میں جو 6 درہم رکھا ہے اس کو مانگے ہیں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سائل آیا ہے، مانگنے کے لیے آیا ہے تاکہ اس 6 درہم کو اس کو دے دے گا۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ صرف گھر میں 6 ہی درہم ہے، اگر یہ 6 درہم دے دوں تو رات کے کھانے کی کوئی چیز نہیں، ابھی کچھ سودا اس سے لانا ہے اور رات کے لیے بھی کھانے پینے کی چیز کا بھی انتظام کرنا ہے اور کل کا بھی انتظام کرنا ہے، اگر یہ 6 درہم دے دوں تو پھر گھر میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز باقی نہ رہے گا، یہ کیسے ہوگا؟ پھر واپس آتے ہیں، کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ کیا ہوا؟ کہا کہ امی جان نے 6 درہم دینے سے منع کر دیا، کہا کہ گھر میں سودا اور رات کے خرچ کرنے کے لیے اور ناشتہ وغیرہ لانے کے لیے روپیہ نہیں، رقم نہیں، اگر وہ دے دے تو پھر گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حسن سے کہا کہ جا اپنی امی سے کہنا کہ کیا تم نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کو تلاوت نہیں کیا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق مہیا کرتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ جب قرآن مجید کا حوالہ دے کر اپنے بیٹے حسن کو حضرت فاطمہ کے پاس بھیجا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مان گئی اور 6 درہم کو دے دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 درہم لے کر آتے ہیں اور اپنے ابا جان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سائل جو مانگنے کے لیے آیا تھا اس کو 6 درہم اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، وہ سائل دعا دیتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں، رقم بھی نہیں، روپیہ بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں علی کے پاس اور کہتے ہیں کہ آپ نے تو کہہ دیا اللہ دینے والا، اب اللہ کیسے دے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے نکلتے ہیں، کہا کہ ایسے ہی اللہ تھوڑے دے گا گھر میں بیٹھے بیٹھے، اور بعض لوگ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کا یہ نظریہ نکالتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں اللہ مجھے دے گا، نہیں، یہ چیز نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ اس کا تشریح غلط کرتے ہیں، آپ محنت کریں، مزدوری کریں، اس کے بعد آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جس چیز پر آپ سعی اور کوشش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اوپر عنایت پر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے نکلتے ہیں اور رزق کا تلاش کرنے کے لیے نکلے، راستہ میں ایک یہودی ملتا ہے جو ایک اونٹنی کو بیچنے کے لیے لے جا رہا تھا بازار کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس آتے ہیں، اس یہودی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کیا تم اس اونٹنی کو بیچنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں اس اونٹنی کو میں بیچنے ہی کے لیے لے جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اونٹنی مجھے دے دو۔ اس یہودی نے کہا اس اونٹنی کو اگر آپ نقد میں لیں گے، نقد پیسہ دیں گے تو 120 درہم میں آپ کو دوں گا، اور اگر آپ 2 4 یا 5 6 روز کے بعد دیں گے تو 140 درہم دینا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس تو ابھی کوئی پیسہ نہیں، میرے پاس تو ابھی 1 درہم بھی میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ اونٹنی دے دو، میں آپ کو 5 6 روز کے بعد 140 درہم لوٹا دوں، 140 درہم لوٹا دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس یہودی سے اونٹنی کو لے لیتا ہے اور بازار میں فروخت کرنے کے لیے جاتا ہے، اور جب جانوروں کے منڈی تک پہنچتا ہے تمام گاہکوں کی نظر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف پڑ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ جو اونٹنی بہت خوبصورت تھا، تمام گاہک یک کے بعد دیگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آنے لگے اور کہنے لگا کہ علی مجھے یہ اونٹنی دے دو۔ ایک نے کہا کہ
120 दिरहम दूंगा, एक ने कहा 125 दिरहम दूंगा, दूसरे ग्राहक आए कहा एक ने कहा 150 दिरहम के लिए देने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसे ही नगद ये रकम लगाते यहाँ तक कि 200 दिरहम तक पहुँच गया, और जिसने 200 दिरहम दिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको 200 दिरहम में उस ऊँटनी को फ़रोख्त कर दिया और दे दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु 200 दिरहम लेकर घर आते हैं, वापस घर की तरफ आते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि अभी घर नहीं जाना होगा। अगर आप लोग होते, हम लोग बहुत से लोग ऐसे भी व्यापारी करते हैं और जो उनको रकम मिल जाता है वो अल्लाह के राह में देने के लिए तैयार नहीं होते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु देखे, अगर वो चाहते तो कहते, ये भी सोच सकते थे और ये भी कर सकते थे कि हमने उस यहूदी से 5-6 रोज़ का वादा दिया है कि 5-6 रोज़ के बाद आपके पास आऊँगा और रकम दूँगा 140 दिरहम, लेकिन आज ही बिक गया, ऊँटनी को फ़रोख्त कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन उस यहूदी के घर में आते हैं और हाफिज़ शमसुद्दीन ज़हाबी तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ के अंदर लिखते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे थोड़ा मजाक किया यहूदी से और कहा, ए यहूदी शख्स, तूने कहा था कि अगर ऊँटनी नगद लोगे तो 120 दिरहम में देने के लिए तैयार हूँ, और 3-4-6 रोज़ के बाद दोगे तो 140 दिरहम देना होगा, इसलिए मैंने ऊँटनी को तो आज ही बेचा है और आज ही मैं तुझे रकम दे रहा हूँ, इसलिए नगद के हुक्म पर है, मैं तुझे 120 दिरहम दूँगा। उस यहूदी ने कहा कि मुझे आज रुपया नहीं चाहिए, मुझे 4-5 रोज़ के बाद दे देना, लेकिन 140 दिरहम देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सोचने लगा, कहा कि कर्ज का मामला है और इंसान के ऊपर मौत का कोई गारंटी नहीं, कब मौत आ जाए, इसलिए फ़ौरन उसको 40 दिरहम दे दिया। और वहाँ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु घर आए और 60 दिरहम को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ में दे दिया। और फिर ये आयत के करीमा तिलावत की, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, कि जो शख्स अल्लाह पर खौफ करता है, अल्लाह से डरता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको ऐसे जगह से रिज़्क़ इनायत फरमाता है, देता है जहाँ से उसको वहम व गुमान तक भी नहीं होता। ये तकरीर का टाइम कब तक है? 1 बजे तक है। अच्छा, पहले 5 मिनट ज़्यादा हो गया है, मुख्तसर तौर पर मैं थोड़ी सी बात बताकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। इसी तरह से कहने का मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर आप तवक्कुल करें, खौफ करें, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें ऐसी जगह से रिज़्क़ इनायत फरमाएगा जहाँ से हमें वहम गुमान तक नहीं होगा। ऐसे ही आपने अफ़्फ़ान इब्न मुस्लिम तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ ही के अंदर ये वाक़या नकल है, अफ़्फ़ान इब्न मुस्लिम का वाक़या सुना होगा, और इसके दौर में मामून रशीद का दौर इन्होंने पाया। अफ़्फ़ान इब्न मुस्लिम बहुत बड़ा मशहूर बादशाह गुज़रे हैं, और ये बादशाह का मामून रशीद का ये ऐलान था कि कुरान को अल्लाह का मखलूक माने। और अफ़्फ़ान इब्न मुस्लिम चूँकि अपने दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उसने कहा कि नहीं, कुरान अल्लाह का मखलूक नहीं हो सकता है, कुरान अल्लाह का कलाम है। और जो शख्स बादशाह के बात मानता, बादशाह उसको इनाम देता, और जो शख्स बादशाह के बात नहीं मानता, उसको जो वजीफ़ा बादशाह की तरफ से मिलता उसको ख़त्म कर देता। मामून रशीद अफ़्फ़ान इब्न मुस्लिम को बुलाया गया, कहा मामून रशीद बादशाह ने कि अफ़्फ़ान मुस्लिम, बताओ कुरान के बारे में तुझे क्या ख्याल, क्या ये कुरान अल्लाह का मखलूक है? उसने कहा कुरान अल्लाह का मखलूक नहीं, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है। बादशाह ने अफ़्फ़ान इब्न मुस्लिम का वजीफ़ा जो 500 दिरहम उसको मिलता था हर महीना, उसको बंद कर दिया। अफ़्फ़ान इब्न मुस्लिम कहा कोई बात नहीं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला देगा, मुझे अल्लाह पर भरोसा है, तवक्कुल है। घर आते हैं, घर वालों ने उनसे सवाल किया क्या हुआ? कहा बादशाह ने मेरे 500 दिरहम जो वजीफ़ा मिल रहा था उसको बंद कर दिया, उसको बंद कर दिया बादशाह ने। कहा कोई बात नहीं, अभी 1 पहर भी नहीं गुजरा, 2 घंटा नहीं गुजरा होगा कि बसरा का सबसे बड़ा ताजिर जो इत्र फ़रोख्त था, सबसे इत्र बेचने वाला और बहुत बड़ा ताजिर उनके घर में आया और कहा कि पता चला कि आप बादशाह के
دربار میں گئے تھے، کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ بادشاہ نے قرآن کو اللہ کا مخلوق نہ کہنے کی وجہ سے میرے 500 درہم جو مجھے وظیفہ ملتا تھا ماہانہ اس کو بند کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ عفان بن مسلم، آپ جس طرح قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت کرتے ہیں آپ کرتے رہیے، میں اگر بادشاہ آپ کو رقم نہیں دے رہا ہے تو میں آپ کو ہر مہینہ 1000 رقم دینے کے لیے تیار ہوں۔ 500 درہم چھوڑو، ابھی جو 1 مہینہ کا وظیفہ جو باقی تھا، ابھی کچھ 10 روز ابھی باقی تھا بادشاہ کی طرف سے لینے کے لیے، اس کا بھی میں آپ کو 1000 دے رہا ہوں، اور ہر مہینہ آپ کے پاس میرا آدمی آئے گا اور آپ کو 1000 درہم آپ کو دے کر چلا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر توکل ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، تو ایک طرف سے اگر دروازہ بند ہوگا تو دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے دروازہ ہموار کر دے گا، دروازہ نکال دے گا۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کے تعلق سے بہت باتیں تھیں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا کیونکہ جمعہ کا خطبہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اور پکے معنوں میں مسلمان بنائے۔ بار الہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، باقی رہیں، ایمان اور اسلام کے حالت میں زندہ رہیں۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر اخوت اور بھائی چارگی کا مادہ پیدا کر دے۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کے اندر تقوی اور توکل تو علی اللہ کا مادہ پیدا کر دے۔ بار الہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان اسلام کے اوپر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه أستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح،